السلام علیکم ناظرین، دلورام ایک ہندو شاعر تھا جس کا جھکاؤ شروع ہی سے اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دلورام کو حضور سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا بلکہ ہندو تھا۔ برصغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت سدی اور سنگٹھن تحریکیں بھی چلائی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دلورام کوسری ہندو ہونے کے باوجود نعت گوئی میں بہت مشہور ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت اور درگزر سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ وہ کلمی نام کوسری استعمال کرتے تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھے۔ جب ان کے من میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکا تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا۔ دلورام کوسری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک خوبصورت شعر کہا، کچھ عشق محمد میں نہیں شرطِ مسلمان ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کوئی شرط نہیں۔ کوسری ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ دلورام کوسری بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ایک خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1918 میں صبح آن پہنچی کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف اور بیماری میں تھے۔ ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت حیران تھے کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ سہارا دے کر انہیں اٹھایا گیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جو شخص اٹھ نہیں سکتا تھا وہ کھڑا کس طرح سے ہو گیا۔ دلورام اب دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام علیہا کے مبارک والد آ گئے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو قبول بھی نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں راحت کا سماں بن کے آئے ہیں۔ لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ دلورام ایک نہ نظر آنے والی شخصیت سے محو گفتگو ہیں اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ دلورام مسلسل روتے رہے اور گفتگو کرتے رہے، پھر بآواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی۔ پھر کہنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ سکھایا، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے۔ پھر دلورام نے لوگوں کو بآواز بلند کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر علی کوثر کا نام دیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ چند لمحے پہلے دلورام تھا، کوثر علی کوثر بن گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہندو دلورام کوسری کو ہندو قرار دے کر انہیں جلانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ 3 بار انہیں مختلف جگہوں اور مختلف لکڑیوں سے جلایا گیا، لیکن ان کے جسم کو ان کی چتا کو آگ نہ لگ سکی۔ مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ کر دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز حکومت کی عدالت میں جا پہنچا کہ وقت کی حکومت اور مسند انصاف جو انہی کے ہاتھ میں تھی۔ انگریز عدالت نے دلورام کوسری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہوئے ہندوؤں کے حوالے کر دیا کہ وہ اپنی رسومات کے مطابق ان کی چتا جلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے دلورام کوسری کی میت کو اپنی طرف سے جلانے کی پرزور کوشش کی مگر آگ لکڑیوں کو نہ لگی اور انہوں نے ان کی میت کو آخر تھک ہار کر ہندوؤں نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دلورام کوسری کی میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمیں الحمدللہ عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں تو درود شریف کی صورت میں اللہ نے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے، اگر ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود شریف کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کیسے آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔